اور اس محفل کا انعقاد کیا ہے خاص طور پر چودھری نوید سلیم صاحب نے، اور ان کے ساتھ ان کے رفیق بنے جناب چودھری اسرار صاحب، اور اس کے ساتھ ان کے رفیق بنے، اور جو قافلہ بنتا گیا اور ایک جمع غفیر کی صورت اس نے اختیار کی۔ آج الحمدللہ اس جی ٹی روڈ پر یہ جو لاہور سے لے کر راول پنڈی اور پشاور تک کی ایک لائن ہے، ان تمام جگہوں میں سے سب سے بڑی محفل حسن قرات کا انعقاد آج الحمدللہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ان تمام احباب کو میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس محفل کے انعقاد میں ان کے ساتھ اہل محلہ کا بھی تعاون شامل حال رہا، اور اس طرح کچھ حضرات نے مالی تعاون کیا، کچھ حضرات نے اپنے وقت کو یہاں پر دیا، اور مہمانان گرامی کی خدمت میں وہ لوگ جوک در جوک پہلے بھی آگے رہے اور آخر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تمام کے تمام لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور آپ حضرات سے اس بات کی امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز محفل پاک کی آخری دعا تک آپ حضرات یہاں پر تشریف رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کر کے کہیے انشاءاللہ، اور ہاتھ بلند کر کے کہیے انشاءاللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد تاریخ میں ایک عجیب سا واقعہ ملتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی تاریخ میں بڑے امام گزرے ہیں، 4 فقہوں میں سے چوتھی فقہ جو تھی وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی ہے۔ عظیم امام تھے، عظیم شخصیت تھے، عظیم امام اپنے زمانے کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہی کے دور کے ان کے گھر کے ساتھ ایک لوہار رہا کرتا تھا، اس لوہار کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، اس لوہار سے پوچھا تیرا کیا انجام ہوا، خالق کائنات نے تجھے کیا مقام دیا؟ اس لوہار نے کہا کہ اللہ کریم نے مجھے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیسا مقام عطا فرما دیا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اس کا مقام دیا ہے امام احمد ابن حنبل کا۔ پوچھنے والوں نے بعد میں اس کی گھر والی سے پوچھا، اس کی بیوی سے، کہا امام احمد کا مقام، کہا مسئلہ خلق قرآن کے موقع پر بادشاہ وقت نے ان کو اتنی تکلیفیں دی تھی، امام فرمایا کرتے تھے میری یہ پشت میں درد ہے، اپنے طبیب کو بلایا، اس طبیب نے وہاں سے آپریشن کیا تو ایک بڑا لوتھڑا گوشت کا امام کی پشت میں رکھ کر بادشاہ وقت نے خلق قرآن کے قائل نہ ہونے کی پداش میں ان کے اندر رکھ کے اس کو سی دیا تھا، اور تکلیف ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ وقت کا کہنا یہ تھا، یہ فلاسفہ کا اور اہل منطق کا مسئلہ ہے اور عقیدہ ہے، وہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے۔ بادشاہ وقت اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ امام آپ خلق قرآن کے قائل ہو جائیں، امام نہیں ہوئے۔ کہاں امام احمد کا مقام، کہاں ان کا قرآن، ان کی تفسیر، ان کی حدیث اور ان کے علوم، اور ان کو وہ بے شمار مقامات جو خلاق عالم نے دنیا میں دے دیے تھے۔ اور ایک ان کے وقت کا لوہار جس کے پاس نہ علم تھا، نہ کوئی تقوی تھا، نہ قرآن کریم کا حافظ تھا، لیکن خواب میں دیکھا گیا کہ اس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیسا مقام مل گیا۔ اس کی بیوی سے پوچھا گیا، اس کی زوجہ نے کہا ادھر توجہ رکھیے، ادھر آگے توجہ رکھیے، واقعہ دلچسپ ہے، آگے دیکھیں، آپ سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ بیوی نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ اس کی کوئی نیکی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک نیکی میرے ذہن کے اندر ہے، وہ نیکی یہ ہے کہ جب یہ پورا دن لوہے کو کوٹ کر شام کو تھک ہار کے گھر کے اندر آیا کرتا تھا، شام کے وقت اور رات کے وقت اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہو جاتا، ادھر سے اپنے گھر کے اندر امام احمد ابن حنبل قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے،
اور وہاں پر کھڑا ہوتا, دیوار پر کھڑا ہوتا, امام کی تلاوت کو سنا کرتا تھا اور اللہ سے رو رو کر کہا کرتا, یا اللہ میں لوہار ہوں, ایک عام سا آدمی ہوں, قرآن کا حافظ نہیں ہوں, لیکن تیرے قرآن کی تلاوت سننا مجھے اتنا محبوب ہے کہ دن کو لوہے کو کوٹ کوٹ کر میری جتنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے, امام کی تلاوت سن کے میری ساری کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جایا کرتی. بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کہا یہ میری کہا کہ اے اللہ میری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے امام کی تلاوت کو سنتا ہوں, اور دوسرا اس بات پر رویا کرتا تھا کہ یا اللہ میں نے ساری عمر زمانے کے کام کیے, ہنر میں اپنے وقت کو خرچ کر دیا, یا اللہ کاش کہ میں بھی حافظ قرآن ہوتا اور ایسے ہی میں بھی قرآن کریم کی تلاوت سنتا. ان دو نیکیوں اور ان دو نیتوں کی وجہ سے جو صرف اس خلاق عالم کی آخری کتاب کا مقام یہ ہے کہ اگر میں اور آپ نہ بھی بن سکے حافظ قرآن تو خیر ہے, اس محفل حسن قرات میں اچھی صوت سے مزین قاری قرآن کی تلاوت کو آداب سے سنیں گے. امید کرتا ہوں خلاق عالم سے وہ بھی ہم سب کی بخشش کو فرما دیں گے, ہماری بخشش فرما دے گا, ہمیں بلند مقام عطا فرما دے گا. فرمایا کہ اور تو دو نیکیاں یاد نہیں ہیں, مجھے یہی نیکی یاد ہے کہ رات کے وقت گھر آیا کرتا تھا اور یہی کہا کرتا تھا کہ یا اللہ میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں, کاش کہ میں بھی حافظ قرآن ہوتا. اور اسی طرح امام احمد کی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتا. محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے. بلند آواز سے ذرا کہیے سبحان اللہ, بلند آواز سے سبحان اللہ. محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے, رحمت کے پھول برسیں گے اس ذکر سعید سے.